25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور اماں خدیجہ کی عمر 40 سال. دنیا میں بہت ایسے بدبخت لوگ گزرے جنہوں نے یہ اعتراض کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ نکاح کیے. 25 سال کا جو زمانہ ہے جوانی کا ابتدائی زمانہ اور 25 سال سے لے کر 40 سال تک 25 سال سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں ایک 40 سالہ خاتون کے ساتھ نکاح کرتے ہیں اور زندگی کی 25 یا 26 یا 27 بہاریں اماں خدیجہ کے ساتھ آپ نے گزاری. ہاں بھائی اتنی عمر رسیدہ عورت. اب یہ کیوں ہوا؟ ایک بدبخت ملعون زمانہ رنگیلا نامی ہندو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی کہ اور توہین اس بات پہ کی کہ حضور نے اتنے زیادہ نکاح کیے تھے. اور غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے اس کا کام تمام کیا. اب سلمان رشدی ملعون جو پچھلے چند ماہ پہلے کسی جگہ پر اس کو کسی عاشق رسول نے کام اس کا تمام کرنا چاہ لیکن اس کا کام تمام نہیں ہوا، لیکن ایک آنکھ اللہ نے اس کی ضائع کر دی اور اس نے بھی ایک کتاب لکھی. اس کتاب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی ملعون زمانہ سلمان رشدی نے. اور یہی اعتراض کیا ہندو بت مت اور کئی ایسے مذاہب کے لوگ ہیں جس پہ اعتراض کر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نکاح کیوں کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوانی کا زمانہ تھا اور 25 اور 27 سال کا عرصہ اماں خدیجہ کے ساتھ ایک بوڑھی عورت کے ساتھ گزارا. اب علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کیوں کیا. اماں خدیجہ کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا یہ رب کی منشا تھی. کس کی منشا تھی بھائیو؟ رب کی منشا تھی. اس وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے گی یہ مکہ کے ظالم آپ کو ساحر شاعر مجنو دیوانہ کہیں گے الیاذ باللہ. اس وقت تسلی دینے والی جو نچوڑ خاتون ہوگی عمر رسیدہ خاتون ہوگی وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب مکہ کے لوگوں نے آپ کو ستایا ظلم و تشدد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے لہو لوہان کیا اپنے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے آپ کا جسم لہو لوہان. اماں خدیجہ وہ عورتیں جنہوں نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو صاف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دنیا میں اگر کسی کے مال نے فائدہ دیا وہ خدیجہ کا مال ہے. عورتوں میں سے وہ خدیجہ اور مردوں میں سے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. دو شخصیات ایسی ہیں جن کے مال نے مجھے دنیا میں فائدہ دیا. ایک اماں خدیجہ اور دوسرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ قسمہ پرسی کی حالت میں تھا میرے ساتھ وفا کرنے والی اپنے آپ کو سب کچھ فنا کرنے والی قربان ہونے والی وہ خدیجہ تھی. اور روئے زمین پہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آنے والی وہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بھی حضرت خدیجہ تھی جو سب سے پہلے ابو بکر سے بھی پہلے ایمان لے کے آئی. کتنی عظمتوں والی ہے اماں خدیجہ. ہم ان کے مقدر اور نصیبے پہ قربان جائیں. سب سے پہلے نبی پہ کلمہ پڑھنے والی کون ہے بھائیو؟ کون ہے بھائی؟ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی انشاءاللہ اس پہ بات اگلے جمعے میں ہوگی مختصر یہ اور اقرا بسم ربک الذی خلق یہ سورت اتری اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اپنے گھر میں پہنچے. زملونی زملونی دسرونی دسرونی کہا خدیجہ مجھے کمبل اوڑو کپڑا اوڑو چادر اوڑو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک آپ کا جسم مبارک پسینے سے شرابور اور اس وقت بھی تسلی دینے والی حضرت خدیجہ کون تھی بھائیو؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی ہاں اے محمد ابن عبداللہ
آپ کو لوگ سچا کہتے ہیں، آپ امانت دار، آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے، آپ لوگوں کے بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کا آسرا، آپ تو اعلی اخلاق والے، آپ کا رب آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ نے کیا کی؟ وفا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو زندگی ہے وہ کس کے ساتھ گزاری؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ 26 یا 27 سال۔ اور سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام قاسم، جس کا نام ہو قاسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کنیت ابو قاسم کے نام سے، اور دوسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کو طاہر کہتے، اما خدیجہ سے طیب کہتی۔ ایک روایت کے مطابق آپ طیب سے عبداللہ کو طیب کے نام سے پکارتے، اور اما خدیجہ طاہر کے نام سے پکارتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، ایک کا نام زینب، ایک کا نام رقیہ، ایک کا نام ام کلثوم، اور ایک کا نام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما۔ جنگ بدر میں جب قیدیوں کو گرفتار کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب بنت محمد، ان کے خاوند ابو العامر بن ربی، یہ بھی اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، گرفتار ہو کر قیدیوں میں آئے۔ مشورے سے یہ بات طے ہوئی، قیدیوں کو فدیہ دے کر کیا کیا جائے؟ چھوڑ دیا جائے، قیدیوں کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے، قیدیوں کا فدیہ دیا جا رہا ہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی ایک ہار پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہا اے میرے صحابہ، یہ ہار میری خدیجہ کا ہے۔ یہ ہار کس کا بھائیو؟ میری خدیجہ کا۔ کہا کیسے؟ کہا میری بیٹی زینب نے اپنے خاوند کو چھڑانے کے لیے ابو العامر کو، ابو العاص بن ربی کو چھڑانے کے لیے یہ ہار بھیجا فدیے میں۔ کہا میرے صحابہ، اس ہار کا فدیہ، اس کی جو قیمت میں ادا کروں گا، یہ میری خدیجہ کی نشانی ہے۔ اس ہار کو زینب کی طرف واپس لوٹا دو۔ میری زینب مکہ مکرمہ میں اکیلی، نہ زینب کی اماں ہے، نہ ابا موجود، نہ ماں اس کا خاوند ہے۔ بیٹیاں ہوتی ہیں نا بھائی، جن کی بیٹیاں ہیں انہیں دیکھیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، لیکن جب بیٹی اماں خدیجہ نے جو اپنی بیٹی کو ہار دیا تھا، جب حضور کی نگاہ اس ہار پہ پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل گئی، اور کہا میرے صحابہ، یہ ہار میری خدیجہ کی نشانی ہے، میری بیٹی زینب کی طرف اس کو کیا کر دو؟ واپس لوٹا دو۔ اور آپ نے اس کا فدیہ دیا۔ اور حضرت زینب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی، ان کے ساتھ بڑی سخت آزمائش، اور انہوں نے بڑی سخت آزمائش کا سامنا کیا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہی تھی، کافروں نے گھیراؤ کیا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پہ بیٹھی ہوئی، ایک کافر آیا، اس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں لات ماری۔ اما زینب اونٹنی سے گر گئی، اور امید سے تھی، حاملہ تھی، وہ حمل کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا۔ ابو سفیان کو پتا چلا، اس نے بڑا اعزاز و اکرام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو مدینہ منورہ روانہ کیا۔ اور اسی طرح